السلام علیکم. کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تبصرہ نگاروں کی رائے. تبصرہ نگاروں کے تعارف سے پہلے آج کے موضوعات کا آپ سے تعارف کروا دیں. موٹر وے ریپ کیس جو ہے اس کے اوپر مختلف حوالوں سے مباحث جاری ہیں، اور ہم چونکہ محبتوں میں اور نفرتوں میں انتہا پسند لوگ ہیں، تو اب ہم نے اس قانون سازی میں بھی انتہا پسندی کا کہ جی الٹا لٹکائیں، اور کوئی کہتا ہے جی اس کو سر عام پھانسی پہ لٹکائیں، اور کوئی کہتا ہے، اور اس کے لیے مختلف لاجک اور جسٹیفیکیشن کہ جی اسلام کے اندر یہ سزائیں ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، اور جناب آپ اس کو کریں اور جس سے جو ہے جرائم کم ہو جائیں گے. اور مثال جو ہے وہ پپو کے قاتلوں کی پھانسی کی کیس کی دی جاتی ہے، جو ضیاء الحق کے مطلب کہ مثال بھی کوئی جمہوری دور دی نہیں دیتی جاتی. ٹھیک ہے، اسی ایڈے تو ذہنی طور پہ پلیوٹ ہو گئے ہیں کہ ایک عامر نے اپنے خلاف ابھرنے والی جو نفرت تھی اس کو خوف سے دبانے کے لیے ایک حرکت کی، اور ہم اس کو ایک نارملائز ہیومن ایکٹ کے طور پہ لے لیتے ہیں. تو یہ جو ہے اس میں ہونا کیا چاہیے؟ پاکستان کے اندر جو ریپ کے قوانین ہیں بڑے سخت ہیں، اس کے وکٹم کی بیل نہیں ہو سکتی، لیکن دیکھا کہ ہم نے بزدار کے اپنے ضلع کے اندر ایک خاتون کا گینگ ریپ ہوا اس کی بیٹی کے سامنے، اور اگلے دن مجسٹریٹ نے اس کی بیل لے لی. اب پتہ نہیں اس کیس کو پولیس نے خراب کیا یا مدعیہ کو نہیں پتا کسی قانون کا، یا ہو سکتا ہے جاجی صاحب بھی آگاہ نہ ہوں اس قانون سے کہ یہ نان بیلیبل آفینس ہے اگر اس کے اندر ریپ کا ایلیگیشن لگا ہے. تو اس کے اوپر بات کریں گے. دوسری جی کم تھوڑے دنوں میں ہی ایشیائی ترقیاتی بینک کی پچھلے دنوں آئی تھی زر مبادلہ کے حوالے سے، فورکس انفلو کے حوالے سے رپورٹ آئی تھی. اب انہوں نے پاکستان کی اکانومی کا ریویو جاری کیا ہے، کل رات کو جاری ہوا، آج اخبارات کی زینت بنا، اور آج ہم اس پہ پروگرام کر رہے ہیں. ہمارے پروگرام ہونے کے بعد جاری ہوا منیلا سے، اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی ہم پاکستان کی جو ترقی کی پریڈکشن ہے وہ 2.6 سے کم کر کے 2% کر رہے ہیں. اور یہ پریڈکشن اس وقت آئی ہے جب کرونا کے بعد پاکستان کے اندر پروڈکشن سیکٹر کھلا ہے، اور انہوں نے کچھ انڈیکیٹرز لے کے ہماری، اچھا مزے کی بات ہے پچھلے سال ہماری -4% تھی اور پروجیکشن تھی 1.6% کی، مائنس کی. ٹھیک ہے، -4% سے فردر گرنی تھی. یہ ہماری اپنی پروجیکشن ہے. ایشیائی ترقیاتی بینک جو ہے وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ جناب آپ 2% پہ ترقی کرنے جا رہے ہیں، 2.6 پہ 2% پہ. آئی ہوپ کہ اگلی کوارٹرلی رپورٹ میں ایشیائی ترقیاتی بینک بھی کرے گا، لیکن مستقبل کے اندر اس سال دسمبر تک ہمیں بائی لیٹرل پیمنٹس بھی کرنی ہیں، اور ہمیں جنوری 2002 سے جو ہے وہ فروری 2021 سے ہمیں جو ہے وہ منی آئی ایم ایف کا پروگرام بھی دوبارہ امپلیمنٹ کرنا ہے. منی بجٹ آن دا کارڈ ہے، سامنے نظر آ رہا ہے، حکومت کو منی بجٹ پیش کرنا پڑے گا آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانے سے پہلے، جس کے اندر 30% بجلی کی قیمتوں میں اضافہ بھی شامل ہے فار بوتھ کمرشل انڈسٹریلسٹ اینڈ ڈومیسٹک. ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ مشکل دن ہیں، اور زر مبادلہ کا جو انفلو ہے، ترسیل ہے، ترسیلات زر ہے، وہ کمی کا شکار ہونے جا رہے ہیں. تو حکومت کے پاس پاسبلی کیا پلان بی ہو سکتا ہے؟ پلان بی ڈسکس کریں گے جی آج. یہ دو موضوعات اور آج کے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتے چلیں. آج ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیو میں موجود ہیں خالد فاروقی صاحب، ایڈیٹر ہیں، سینئر صحافی ہیں جنگ کے، روزنامہ جنگ کے. بہت شکریہ سر. اور ان کے ساتھ جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب. ارسلان بھٹی صاحب ہمارے لاہور بیورو چیف ہیں. بھٹی صاحب جو ہیں ہمدم درینا بھی ہیں. اچھا جی. اور سکائپ پہ ہمیں جوائن کریں گے خالد محمود رسول صاحب. آپ کالمسٹ ہیں جنگ کے، روزنامہ ایکسپریس میں کالم لکھتے ہیں، اور بزنس اور انڈسٹری کے اوپر بڑی نظر رکھتے ہیں، پولیٹیکل اکانومی ان کا ایشو ہے. اور فون پہ ہمیں جوائن کریں گے جناب ممتاز بھٹی صاحب، ہمارے اسلام آباد بیورو چیف اور ریزیڈنٹ ایڈیٹر روزنامہ دن. پہلے بھٹی صاحب سے شروع کر لیتے ہیں، ممتاز بھٹی صاحب سے. بھٹی صاحب یہ جو ہم ریپ کے قانون اور مردانہ صلاحیت سے محروم کرنے کے باتیں اور اس طرح کی جو چولیں مارتے پھر رہے ہیں، ڈونٹ یو فیل کہ ہم ایک لافنگ سٹاک بن گئے اس وقت دنیا کے اندر؟ دنیا کہتی ہے کہ بونگیاں مار دینے ہر وقت.
देखिए रज़वान साहब, कल प्राइम मिनिस्टर ने गुज़िश्ता रोज असेंबली के अंदर भी कहा कि इस हवाले से हम कानून साजी करेंगे। मुझे एक बात बताएं कि रेप के ऊपर ऑलरेडी कानून साजी मौजूद है, उसमें उम्र जी कैद और मौत सजा तक के कवानीन मौजूद है। मसला कहाँ पे है? मसला इन्वेस्टिगेशन के अंदर है, मसला जो है वो प्रोसिक्यूशन के अंदर है, और मसला उस प्रोसेस के अंदर है कि एक वक्त आता है कि मुदई जिसके साथ हमारे मुआशरती रवैया अटैच है कि मुदई जो है वो एक तो सामने खड़ा होना पसंद नहीं करता, सेकेंडली उसके माशरे के अंदर जो है उसका तशख़्ख़ुस मजरू होता है, थर्डली वो फिर उस केस को परस्यू नहीं कर पाता, इतना लिंगर ऑन हो जाता है। तो इस पे तो सिर्फ कानून साजी ये होनी चाहिए कि इतने दिन के अंदर इसके केस का फैसला करें, और फिर एविडेंस का जो कानून है वो बड़ा हमारे यहाँ अजीब है कि 2 विटनेस आपको देने हैं। आप मुझे एक बात बताएं कि 2 विटनेस अगर रेप के हों, इंडिपेंडेंट विटनेस, तो वो रेप हो ही क्यों? तो उसके लिए तो साइंटिफिक एविडेंस के ऊपर आपको जाना है। तो जो असल मसला है एलजीज के साथ प्ले किया जा रहा है, मीडिया के साथ प्ले किया। मेरी बात सुन लीजिएगा, रेप का इल्जाम अगर खातून लगाती है तो उसके लिए आप मेडिकल एविडेंस वगैरह को चेक कर लें, लेकिन उस खातून का इल्जाम ही काफी होता है। खातून उस वक्त नैब होती है कि इल्जाम वो लगाएगी, बेगुनाही आपने साबित करनी है। तो इसलिए वो जो है ना जी, वो गवाही वाला असूल, वो जना बिल रजा के ऊपर ना होता है। मैंने कल किसी माहिर से बात की थी, उन्होंने कहा खातून का अपनी स्टेटमेंट इज सफिशिएंट होती है। खातून के हाथ में इतना बड़ा एटम बम होता है कि अगर वो स्टेटमेंट दे दे किसी के भी खिलाफ, कज़फ का आप उसके ऊपर पर्चा दर्ज कराएंगे तो क्या कर लेंगे उसका, लेकिन आपको तो फड़का देगी ना एक दफा अगर किसी ने गलत स्टेटमेंट दे दी तो। एनी हाउ, मैंने कहा ये एक क्लैरिटी कर लीजिए कि खातून की स्टेटमेंट इज सफिशिएंट कि जी ये जुर्म हुआ है। जी जारी रखिए। नहीं, सिंपली फिर तो आपको एक टाइम फ्रेम देना है ना कि इतने टाइम के अंदर इस केस का फैसला आ जाए, इस तरह के केसेस का फैसला आ जाना चाहिए। पिछले दिनों जब मर्डर केसेस के फैसले जो है वो तेजी के साथ हुए अदालतों के अंदर, तो उससे काफी ज्यादा जो है वो एक माहौल बना, और मुद्दइयों को जो है जो भी वरसा होते थे मरने वालों के, उनको जो है रिलीफ मिला। लेकिन डिलेइंग टैक्टिस है, और ये हमारी प्रोसिक्यूशन और जो अदालती निज़ाम है उसके साथ वाबस्ता है। ये गेमजीज के साथ प्ले कर रहे हैं, मीडिया के साथ प्ले कर रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं चीज़ों को। एक जुर्म हुआ है, उस जुर्म के ऊपर कंट्रोवर्सी बनाई गई, उसको सीसीपीओ के जो बयान है उससे कंट्रोवर्सी पैदा हुई, उसको पूरी पार्टी डिफेंड करना शुरू हो गई, फिर उसने माफी मांग ली। यानी वो बुनियादी इशू वहीं का वहीं रहा, और एक नई सिमत के अंदर बेसिकली इन्होंने 2-3 इशू से तवज्जो हटानी थी मीडिया की, और लोगों को डाइवर्ट करना था। वो आपके सामने ही थे और बड़े शदीद किस्म से निकल के बाहर आए थे। सवाल तो ये था दरअसल कि जिस बंदे का मामला उठा है वो अपनी चीजें सामने रखे और रसीदें फराहम कर दे ताकि मामला खत्म हो जाए। लेकिन यहाँ पे तो नए नए कट्टे सेक्टेरियन डिवाइड इतनी बड़ी हो गई। ये वाला वाकया जो है इसको मिस हैंडल किया गया। माजी में भी इस तरह के वाकयात मिस हैंडल हुए हैं, लेकिन गेलरीज के साथ प्ले करने का ये वाहिद मौका है जो इस पीटीआई हुकूमत ने। देखिए असल इशू क्या है रिजवान साहब, असल इशू ये है, देखिए उनकी मिनिस्टर शरीरी मजारी कोई एक बयान दे रही है, दूसरा पार्टी का मिनिस्टर दूसरा बयान दे रहा है, तो ये खुद इस तरह का एक उलझन पैदा करते हैं अवाम को। वो दोनों तरफ से खुद खेल रहे होते हैं। बताया था कि जितने भी इंटरव्यू प्राइम मिनिस्टर ने दिए हैं, गुज़िश्ता रोज जो कानून साजी के मौके के ऊपर बाद में जो उन्होंने कौमी असम्बली से खिताब किया, फिर उन्होंने वही पॉइंट इस्टेब्लिश किया कि हम सारे समझौते करने को तैयार हैं, करप्शन पर समझौता नहीं करेंगे। वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं बार बार कि मेरी जो डिलीवरी गवर्नेंस और दीगर मसाइल हैं उनकी पार्टी के साथ, वो उनके जाने का सबब नहीं होंगे अगर वो जाते हैं, अगर ये क्लैप्स होती है गवर्नमेंट जी ठीक हो गया, और उसकी वजह जो है वो करप्शन के खिलाफ उनका स्टैंस होगा। हालांकि ऐसी कोई चीज है ही नहीं। करप्शन के केसेस में से अब तक आपने निकाला क्या है? कौन सा केस आपने प्रूव किया है? आपने एफआईए का जज नहीं लगाया इस्लामाबाद के अंदर, और एफआईए करप्शन के केसेस फेडरल के अंदर जो है वो कर रहा होता है। तो जब आपने अदालत में जज ही नहीं लगाया 2 साल के अंदर, और आपको कहा भी गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी डायरेक्शन दे दी कि जो जजेस नहीं है 5-6 जजेस बड़ी अहम स्पेशल जो जैसे कंज्यूमर कोर्ट हो गई, ये स्पेशल कोर्ट हो गई करप्शन की, वो जजेस नहीं उनको लगाएं, तैनात करें। चलें भट्टी साहब, वो जज कोई आता नहीं है,
وہ ਕੁੱਟਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ, ਫਿਰ ਐਮਪੀਏ ਦੇ ਖਸਮ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਜੱਜ ਨੂੰ, ਉਹ ਜੱਜ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਓਐਸਡੀ ਵੀ ਬਣਦਾ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। तो कोई जज क्यों आए सर इस्लामाबाद, ठीक है, मार खान आए। तो खैर बल्कि उसके ऊपर पर्चा दर्ज करवाने के लिए पूरी हुकूमती मशीनरी जो है जी, जज साहब के ऊपर मुकदमा पूरी दर्ज करवाने पार्टी, के लिए पूरी हुकूमती मशीनरी मुतारक है। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, उनकी तरफ खालिद महमूद रसूल साहब की तरफ, खालिद साहब बड़ी डिटेल में बात की भट्टी साहब ने, मुख्तसर मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा थोड़ा सा, ताकि दूसरा एडीबी की भी रिपोर्ट को मैं डिटेल में डिस्कस करना चाह रहा हूँ। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं सर? वो खातून के साथ जो इंसिडेंट हुआ है उसका हमने मुल्ज़म पकड़ा है, मुल्ज़म जो है वो बेगुनाह निकला है, फिर एक का वो मैच कर गया है, अब हम लोगों के अजसाम के हिस्से काटने चल पड़े हैं। मतलब कोई भी नॉर्मल सेन लोग ये बात सुनेगा तो हमारी मन हैसल कौम ज़हनी सेहत के ऊपर शक नहीं करेगा सर? आपने बड़ी उम्दा और दुखती हुई बात की है। बात यह है कि जो ये वाकया हुआ वो भी नॉर्मल लोगों ने किया, और उसके बाद जिस तरह का रिएक्शन मिनहासल कौम और सोशल मीडिया पे हम सब लोगों का आ रहा है, वो भी अब नॉर्मल है, उसमें भी कोई नॉर्मलिटी नहीं है। हम कानून साजी की बात करते हैं, भट्टी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि हमारे यहाँ कानूनों के तो पूरे के पूरे दफ्तर बने हुए हैं, आप कानून पे अमल करने वाले बने। असल मसला ये है, हमारा वो प्रॉब्लम वही है कि हमारी जो पुलिस है, तफ्तीश है, फिर उसके बाद प्रोसिक्यूशन है, फिर अदालती निज़ाम है, हर एक एक स्टेप के ऊपर हमें सबसे ज्यादा हमदर्दी जो है वो मुजरिम के साथ है। 2-3 दिन पहले जो है वो अटॉर्नी जनरल साहब ने एक तरबीती कोर्स में बड़ी खूबसूरत लेकिन बड़ी वाज़ेह बात की थी कि हमारा जितना भी जुडिशल सिस्टम है ये तो अनफॉर्चुनेटली दिस इज इन लव विद द मुजरिम, और जिस बंदे की माली इस्तात ज्यादा है, इसकी समाजी और मुआशरती हैसियत ज्यादा है कि वो असरअंदाज हो सकता है मुख्तलिफ प्रोसेसेस को, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसी केस में देख लीजिए कि जिस मरकजी मुलजम की बात की जा रही जो अभी तक पकड़ा नहीं गया है, ये इसका आप बड़े फख्र से में बता रहे हैं कि जी कैसे आपको पता चला। आपने कहा कि जनाब ये 2013 में एक केस था और इसका उस वक्त ये एक इज्तमाई ज्यादती के केस में ये मुलव्वस था, उस वक्त मैं कर गया, और उस केस में वो बदबख्त जो है उसको अपना राजीनामा लेके वो पुलिस से बाहर था। फिर आपने बताया कि जी उसके खिलाफ जो है ना वो 8 दीगर केसेस भी हैं। अगर दीगर केसेस भी हैं, वो भुगत के भी आया है, तो हर बार, और वो कोई इतना बड़ा इन्फ्लुएंशियल आदमी भी नहीं है, हर बार जो है वो चकमा दे के कानून से बाहर है। अगर ये इस किस्म के मुजरिम पेशा लोग जो कि इतने इस्तात भी नहीं रखते, लेकिन इसके बावजूद उस लेवल के ऊपर अगर छूट के बार बार आ रहे हैं और फिर मुआशरे के ऊपर हमला आवर हो रहे हैं, तो आपको ये कहते हुए कि जी हम कोई नई कानून साजी ले आए, इनको लटका दें, इनकी मर्दाना कमजोरी जो है ना वो मर्दाना सलाहियत को सल्ब कर रहे हैं, वो खुदा का नाम माने किस माहौल में रह रहे हैं आप? सबसे पहले जो प्रॉब्लम करने वाले वो हर एक को पता है कि हमारा जुडिशल सिस्टम, हमारा पुलिसिंग सिस्टम, हमारा तफ्तीशी निज़ाम ये इंतहाई नाकिस है। ये सबसे पहले तो जो मतलब विक्टिम है उसको हम सबसे पहले बड़ा मुजरिम गिरदारते हैं, उसके ऊपर वाजे कसते हैं। उसके बाद जो हमारे जो होते हैं गवाहान होते हैं उनको किसी किस्म की प्रोटेक्शन नहीं। उसके बाद ये है कि जो ये हमारा ये सो कॉल्ड हमारा ये जुडिशल सिस्टम है उसमें केस को ड्रैग ऑन करना बड़ा बिल्कुल आसान होता है। तो मुझे ये बताएं कि जिस बंदे के साथ पहले वारदात हुई है वो मजलूम है, उसको तो हम तमाशा बना के रख देंगे तो पीछे हट जाएगा और क्या होगा? तो लिहाजा इस सारी ये जो हम इस वक्त कर रहे हैं पिछले कई दिनों से ये एबनॉर्मल है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एबनॉर्मल थी, वो सीसीपीओ लाहौर का बयान भी एबनॉर्मल था, उसके बाद असेंबली में जिस अंदाज में ये खलवान है कि लटका दें, ये कर दें, वो कर दें, ये भी सारा कुछ एबनॉर्मल है। आप अपने सिस्टम को इतना ठीक करें कि इस मुल्क में जो ज्यादती के केसेस के सिर्फ 3% लोगों को सजा का रिकॉर्ड है, आप इसको रिवर्स कर दीजिए, 97% लोग जिस दिन सजा पाएंगे ये खुद ब खुद ही आप देखेंगे कि वाकयात बेहतर होंगे। तो सिस्टम को ठीक करें, ये इधर उधर की कहानियां पॉलिटिकल ऑप्टिक्स ना सुनाए हमें, ये ऑप्टिक्स है। बिल्कुल ठीक। ये मर्दाना सलाहियत सलब करने वाली बात नजरअंदाज हो जाती है अगर ये टॉप के लेवल से ना हो। इट केम फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर्स माउथ सर, उनके ट्विटर हैंडल से आई है। आई मीन कलेक्टिव विजडम का इजहार करता है वजीर आजम। दैट वाज शॉकिंग। मेरे से कुछ दोस्तों ने सोशल मीडिया के ऊपर पूछा भी, जो ओवरसीज फ्रेंड्स हैं, कि क्या इसका वाकई ये मतलब है? ठीक है, खालिद रसूल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी खालिद साहब। मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस स्टेटमेंट की सबसे बड़ी आप देखें कि एक शिकस्त खुर्दगी ये है कि हम ये तस्लीम कर रहे हैं कि इस किस्म का मुलजम पहली दफा तो वारदात कर जाएगा, हम अब ये कह रहे हैं कि अगली वारदात के लिए हम उसका ये एहतमाम कर सकते हैं। इसका मतलब
جی بالکل. آپ کو تو کام کرنا چاہیے کہ پہلی واردات ہی نہیں ہونی چاہیے. پہلی واردات بجائے خود شکست ذہنیت ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت نفیس نقطہ اٹھایا آپ نے خالد صاحب، فاروقی صاحب. اس ٹاپ وہ ہلکے پھلکے پکڑ پن لیول سے کوئی واؤڈا ٹائپ کا بات کر دیتا یار 5000 بندوں کو لٹکا دیں، کوئی پہلی پتہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، وہ کر دیتا تو ٹھیک تھا. یہ تو سر میرا مطلب کیا کرے ٹاپ لیول سے. صاحب میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس ساری بحث سے جتنی بھی ہم اس کئی دن سے ہم اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اس ساری بحث سے پاکستان کی عورت کی مزید تذلیل ہوئی، تذلیل ہو رہی ہے، اور پاکستان کی عورت مزید خوفزدہ ہو گئی ہے. بالکل. اور اس کی خوفزدگی کا یہ عالم ہے کہ یہ کسی ایک لیول پہ نہیں، ایک گھر میں. ایک اور بات میں ایڈ کر دوں، ہم اسے بہن، ماں، بیٹی کہہ رہے ہیں، ہم انڈیپینڈنٹلی اس کا وجود نہ تسلیم کرنے کو تیار ہیں کہ جس طرح میل ہے اس طرح فیمیل ہے، جیسے مرد ہے ویسے عورت بھی ایک انڈیپینڈنٹ جینر ہو سکتی ہے اور ہے. لیکن ہم جو ہے اس کے تمام جو استعارے ہیں وہ کسی نہ کسی رشتے کے حوالے سے ڈسکس کر رہے ہیں. سر کنٹینیو کیجئے. کوئی مسئلہ یہی آتا ہے نا کہ ہم عورت کو وہ عزت جو اس کی بنتی ہے زبانی کلامی حد تک تو دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی ہم کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور یہ جتنی بحث اس وقت ہوئی ہے، اس میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج تو گھر میں 5 سال کی بچی ہو یا 50 سال کی عورت ہو یا 60 سال کی، 70 سال کی، ان سب کو پڑھنا لکھنا آتا ہے اور ان سب کے پاس سورس ہے، اور کچھ نہیں تو ان کو سننا تو ضرور آتا ہے نا جی. ٹی وی پہ وہ سارے پروگرام سنتی ہیں، ریڈیو پہ سنتی ہیں. تو کیا اس سارے ماحول میں کوئی آپ نفسیاتی طور پہ ذرا جائزہ لیں کہ وہ نارمل خواتین جو ہیں، بچیاں جو ہیں، یہ نارمل رہ سکتی ہیں؟ وہ کس طرح اپنے گھروں سے نکل کے اپنے سکول تک، اپنے کسی آفس تک وہ کیسے پہنچیں گی، کیسے واپس آئیں گی، کیا کیا ان کے ذہنوں میں. دیکھیے جو اصل کمزوری کی بات تھی وہ تو یہ ہے کہ ہم نے، جیسے ابھی خالد صاحب نے کہا، جیسے ابھی بھٹی صاحب نے بات کی، وہ تو ہمارے سسٹم کی خرابی ہے. کیا جو قانون پاکستان میں نافذ ہے، یہ قانون کئی دوسرے ممالک جو ہیں، کیا وہاں پہ یہ قانون نہیں ہے؟ اور کیا وہاں یہ قانون کامیابی سے کام نہیں کر رہا؟ مسئلہ تو ہمارے اپنے اندر ہے. پھر جس طرح آپ پرائم منسٹر کی بات کر رہے ہیں، میرا اب تک پرائم منسٹر کے بارے میں جو ایک خیال ہے، پرائم منسٹر 2 طرح کی ایک ہی وقت میں سوچ رکھتے ہیں. ایک پرائم منسٹر کی سوچ ہے ٹرائبل سوسائٹی کی، ایک پرائم منسٹر کی سوچ ہے بہت ہی جدید یورپین سوسائٹی کی، تیسری پرائم منسٹر کی سوچ جو ہے وہ درمیان میں کہیں ادھر ادھر پھر رہی ہے. یا تو وہ جب اپنی زندگی کی مثال دیتے ہیں تو وہ یورپ اور امریکہ کی مثال دیتے ہیں، جب پاکستان میں کسی قانون کی بات کرتے ہیں ان ٹرائبل. سر اے نہ کرو، پھر سانو یہ بھی دسنا پڑے گا کہ یورپ اور امریکہ چ کر دے کی رہے نے. ہاں جی، تو پھر یہ ہے کہ یہاں پہ جب مثال دیتے ہیں تو یہاں پہ وہ ایک دم سے کسی ٹرائبل سوسائٹی کا سسٹم جو ہے وہ لے آنا چاہتے ہیں. یہ مینٹلی طور پہ کنفیوزڈ لوگ ہیں جو ایک نارمل معاشرے میں. خالد صاحب نے کہا کہ وہ جو کچھ ہوا اس پہ رد عمل بھی نارمل تھا. دیکھیے سوسائٹی کا رد عمل نارمل تھا، یہ بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن کیا جو ہمارے حکمران ہیں ان کا رد عمل نارمل ہے؟ وہ جس طرح ایک دم پیک پہ پہنچ گئے. مان لیجئے اس بات کو، آپ اس پہ اعتراض نہ کریں کہ وہ جو دونوں سزائیں پرائم منسٹر نے تجویز کی ہیں وہ آج آپ پاکستان میں لاگو کر دیں. منظوری تو انہوں نے کہا ہے کہ اس کے بارے میں قانون سازی کی بات شروع ہو گئی. آپ یہ دونوں سزائیں لاگو کر دیں. اگر 6 مہینے کے بعد یا 1 سال گزرنے کے بعد آپ پھر شکست کے عالم میں ہوں اور آپ کہیں کہ جناب یہ دونوں سزائیں تو ہم نے لے آئے تھے لیکن یہ واقعات تو مزید بڑھ گئے ہیں، پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس آپشن کیا ہوگا، راستہ کیا ہوگا؟ اصل چیز یہ ہے کہ جو قوانین موجود ہیں جس پہ میرے دوستوں نے بات کی، وہی اصل بات ہے کہ آپ کیا اپنے پولیس کے سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ میرٹ پہ تقرریاں کر رہے ہیں؟ جس طرح آپ نے سی سی پی او کی تقرری کی، اسی طرح کے لوگوں کو آپ لا کے لوگوں کے اوپر نافذ کرنا ہے؟ کیا آپ اپنے سوسائٹی میں کہیں برابری لا سکتے ہیں؟ کیا آپ اس عورت کو تحفظ دینے کے لیے تیار ہیں جو کورٹ تک جا کے اپنا بیان دے سکے؟ بالکل ٹھیک. ہم کسی جگہ پہ عورت کو وہ تحفظ نہیں دے پائے. ہم عورت کیا کسی کمزور دوسرے بھی شخص کو وہ تحفظ نہیں دے پاتے. تو پھر آپ کس قانون کو تبدیل کریں گے؟ اپنی اس شکست کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ جو قوانین ہیں ہم ان کو درست طریقے سے نافذ نہیں کر سکے اور ان سے کام نہیں لے سکے. اس میں ہماری پولیس بھی قصوروار ہے، اس میں ہماری عدالتیں بھی قصوروار ہیں، اس میں ہماری سوسائٹی بھی قصوروار ہے، اور پارلیمنٹ ظاہر ہے اس سوسائٹی کی نمائندہ ہے.
وہ پارلیمنٹ پہ بھی ذمہ داری آ جاتی ہے, اور ہماری اشرافیہ بالکل جو ٹھیک. فیوڈل لارڈز ہیں بالکل ٹھیک ہے. وہ بہت زیادہ اس میں ذمہ دار ہیں. بھٹی صاحب مجھے یاد پڑتا ہے 1989 میں جو ہے ہم ان دنوں سی ایس کی تیاری کر رہے تھے, تو انٹرٹینمنٹ کے لیے فلم دیکھنے گئے, تو وہاں پہ مسرت شہین کا ایک بہت بڑا وہ لگا ہوتا تھا نا, تو اس نے ہاتھ میں وہ کینچی پکڑی ہوئی تھی. تو میں نے وہ سینما چونکہ کچھ اچھی شہرت کا عمل نہیں تھا, تو میں نے ساتھ والے کولیگ سے پوچھا, تو انہوں نے وہ بات مجھے بتائی جو اب پرائم منسٹر جو ہے نا وہ کرنے کا اعلان کر رہے ہیں کہ جی یہ فلم میں یہ خاتون اس کینچی سے یہ کرتی ہے. تو ہم نے توبہ کی, ہم تو اس کا پوسٹر دیکھ کے راج گئے کہ نہیں بھائی جان اپنے کو برداشت نہیں ہونا. لیکن لگتا ہے انہوں نے بچپن میں وہ فلم دیکھ لی تھی, میں تو باروں بار آ گیا تھا, لیکن لگتا ہے وہ دیکھ لی تھی انہوں نے فلم, ان کو وہیں سے انسپائریشن ملی ہے مسرت شہین سے. صاحب اس سارے اس واقعے کا یا اس سانے کا کہیں اس کو, اس کا افسوسناک جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس پر بھی سیاست بھی کر رہے ہیں اور بحث یہ کر رہے ہیں کہ یہ سزا دینی کیا ہے. اللہ کے بندوں قانون موجود ہے, صرف ایک ترمیم کر لو کہ جی اس کو مزید سخت کرنے لگے ہم. 1932 کا اگر وہ 1935 کا جو ٹریفک کے قوانین تھے ان کو ہم نے 1952 پہ لے گئے, 1952 سے 1962 پہ, پھر 76 72 پہ, پھر 80 82 پہ. ہم تو آج تک وہ قوانین اپڈیٹ نہیں کر سکے, وہ وہی چلے آ رہے ہیں. لائسنس آپ چلے جائیں تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کاپی پہ کہ جی یہ چیزیں ہیں جو 1935 میں ہی ہوتا تھا. اچھا اس میں آپ کو پتہ ہے مڑنے کا اشارہ آج بھی قانون میں کیا لکھا ہوا ہے کہ ہاتھ باہر نکالے کھڑکی میں سے اور اس کو ایسے ایسے جی گھما دیں تو وہ دوسری طرف, یعنی اگر آپ نے اپنے الٹی طرف مڑنا ہے تو آپ مڑے, اور وہ پوچھتے ہیں آج بھی وہی اشارہ پوچھتے ہیں جی کہ اگر اس ہاتھ باہر نکال کے آپ اس کو ایسے ایسے ہاتھ کو گھمائیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے. اب مجھے تو سمجھ نہیں آئی. اور یہی ٹیسٹ ہوتا ہے اور اسی کی بنیاد پہ ڈرائیونگ کا لائسنس ہوتا ہے, آپ پاس یا فیل کر دیے جاتے ہیں. دیکھیں مختصراً یہ ہے جی کہ 1912 میں نا جی آئرلینڈ اور یونائٹڈ کنگڈم میں بہت مسائل ہو گئے, کرائم بڑھ گئے. انہوں نے اپنے کچھ جو ریٹائرڈ لوگ تھے اس میں تمام جو سوسائٹی تھی وہ شامل تھی, انہوں نے ان کے اوپر ایک کمیٹی بنائی, 20-25 ہزار کے آبادی پہ کمیٹی بنا دی انہوں نے, سب جگہوں سے بندے لیے. انہوں نے کہا جی جتنے یہاں پہ نوجوان بے روزگار یا اس طرح کے جو جرائم پیشہ جن کے اوپر شک ہے یہاں وہ کر کے بھگت کے واپس آئے ہیں, ان کو سوسائٹی کے اندر لیں, ان کو بتائیں کہ جو بے روزگاری ہے ہم نے ختم کیسے کرنی ہے, ان کو کہیں نہ کہیں لگوائیں, حکومت کو بھی لکھیں, ہم بھی کرتے ہیں آپ بھی کریں. انہوں نے وہ کیا اور سکسیسفلی یہ جرم اور جرائم جو ہیں یہ کنٹرول ہو گئے وہاں پہ اس سوسائٹی. بالکل ٹھیک ہے. لیکن میں پھر یہی کہوں گا کہ ہم یورپ میں نہیں رہتے ہیں, ٹھیک, ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں, میری آپ کی جو اہلیہ ہے وہ اس نے یہی رہنا ہے. بالکل صحیح ہے. ہمیں اس طرح کی باتیں اس کے اوپر کم از کم سیاست نہ کریں. اگر ایک اب نارملٹی ہے جس طرح پروفیسر صاحب نے ذکر کیا ہے, ہم اس کی حقیقت کو جانیں اور اس کا جو بنیاد ہے اس کو پکڑیں. اگر وہ بے روزگاری ہے تو اس کو پکڑیں, اگر وہ سائیکولوجیکل ہے تو اس کو پکڑیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو سزا نہ دے, سزا اس سے سخت ہونی چاہیے تاکہ ایک دفعہ روح کانپے. بالکل ٹھیک. سعودی عرب میں ہر جمعے کے جمعے وہاں جمعے کے بعد مساجد سے تھوڑی سی دور وہ ہاتھ وات کاٹتے ہیں یا انگلیاں کاٹ دیتے ہیں, تو وہ بالکل ٹھیک کرتے ہیں. ٹھیک ہو گئے. خوف پیدا کریں گے تو یہ مسئلہ حل ہوگا, لیکن خوف کے ساتھ ساتھ کچھ انسانی ہمارے اندر جو چیزیں ہیں ان کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے. بھٹی صاحب سعودی عرب والے پھر ترکی میں جرنلسٹ کو بھی تو مروا دیتے ہیں نا. نہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا, دیکھیں نہ کرو, ان کی مینٹیلٹی ہم نے ادھر نہیں جانا, اور وہ ٹرائبل سوسائٹی ہے, اور ٹرائبل سوسائٹی ہے, اسی ٹرائبل سوسائٹی کی تو بات ہے. یہ کہہ رہے ہیں جو پرائم منسٹر کے ذہن میں بھی اٹکی ہوئی ہے, آپ کے جو ایگزسٹنگ قوانین ہیں ان میں سزائیں تھوڑی سی سخت کریں تاکہ اگر سزا ملے آپ کا پروسیکیوشن کا نظام بہتر کر لیں. آپ یہ چیزیں کیسے آتا ہے, تو آپ ایک خاتون مجھے بتا دیجئے رئیس صاحب کہ کوئی ایک عزت دار خاتون اگر خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے وہ عدالت میں اکیلی جا سکتی ہے؟ ہم میڈیا والے بھی میرے سمیت ہم لوگ جناب اس کی تصویریں بنانا شروع کر دیتے ہیں. اچھا یار اس کیس میں ساروں کا انٹرسٹ ہو جاتا ہے, اخبار میں شاید سرخیاں لگ جاتی ہیں. اور خدا کے بندو اس کو پوری حفاظت دو, صرف کچھ نہ کریں, اس کو ایک چیز یہ کر دیں کہ ایک اچھا اس کا سیل ہو جائے, پاکستان میں بن جائے, اس کا سینئر لیول کا ایماندار افسر. مشکل ہے لیکن لگے, اور وہ اس کو ایک تو اس کو فائنانشل جو اس نے کیس لڑنا ہے اس کے اوپر اس کو گارنٹی کرے اور اس کی سیکیورٹی کی گارنٹی کرے. تو آپ دیکھ لیجئے گا ان کیسز میں بتدریج کمی ہوگی. میں نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ یہ مسئلہ کیسے ختم ہوگا, تو انہوں نے کہا کہ کوکھ اور گود دونوں کو کی حفاظت کیجئے, یہ مسائل پیدا ہی نہیں ہوں گے. یہ بھی تو کسی کا بیٹا ہے نا جو یہ اس طرح کی کبھی حرکت کرتا ہے, تو خرابی وہاں پہ ہے جہاں پہ اس کا بچپن گزرا ہے, اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ قوانین سے سزاؤں سے آپ اس مائنڈ سیٹ کو ختم نہیں کر سکتے. یہ ایک تیسرا نقطہ نظر ہے جو میرے احباب نے پیش نہیں کیا, میں نے پیش کر دیا. پروگرام میں وقفہ.
ویلکم بیک کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ایشیائی ترقیاتی بینک کی رپورٹ آ گئی ہے, اس نے ہماری گروتھ پروجیکشن جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ ریویو کر دی ہے. ممتاز بھٹی صاحب, ہماری حکومت کے پاس کوئی لگتا ہے سر کوئی پلان بی یا سی ہو ان کے پاس آگے جانے کے لیے ایز فار ایز اکانومی از کنسرن؟ دیکھیں رضوان صاحب, اکانومی ہو, ہاؤسنگ کا پروجیکٹ ہو, سی پیک ہو, یا یہ موٹر وے والے واقعہ کے اوپر کوئی ریسپونڈ کرنے کا معاملہ ہو, ان کے پاس کوئی پلان سرے سے موجود ہی نہیں ہے. یہ میں آپ کو کل بھی میں نے پروگرام میں یہی کہا تھا. دیکھیں آپ اس کے اوپر جو بحث کر رہے تھے جو موٹر وے واقعہ ہے, آپ نے قوم کو ایک ڈائریکشن دینی ہوتی ہے, لوگوں کو, نوجوانوں کو ان کی استعداد کے مطابق کسی کام پہ لگانا ہوتا ہے. جب آپ نہیں لگائیں گے پھر کرائم بڑھے گا اور ہر طرح کا جرم جو ہے وہ ہوگا. اسی طرح جب آپ کی معیشت کلیپس ہوتی جائے گی اور روزگار کے مواقع ختم, بلیو یو می, سرکاری اداروں سے ملازمین کو نکالا جا رہا ہے. 701 ملازمین جو ہے وہ اوپن یونیورسٹی کے فارغ کر دیے گئے, حالانکہ اوپن یونیورسٹی ملک کی واحد یونیورسٹی ہے جس میں سب سے زیادہ تعداد اسٹوڈنٹس کی ہے, اور جو وی سی ہے انہوں نے نکال کے باہر پھینک دیے. اب وہ بے روزگار ہو گئے. اسی طرح لوگ ورثہ سے بندے نکال دیے, 10-12 سال سے جو کانٹریکٹ اور ڈیلی ویجز پر کام کر رہے تھے ان کو نکال دیا. اور سٹیل مل سے جو معاملہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے, 10,000 بندہ. تو اس طرح سے اگر آپ بے روزگاری پیدا کریں گے, معاشرے کو سمت نہیں دیں گے, آپ چیزوں کو ڈائریکشن نہیں دیں گے, تو پھر افراتفری کا عالم ہوگا, آپ اس کو روک نہیں سکتے. رہ گئی بات کہ جی اکانومی کے اوپر ان کی پلان کیا ہے. اگر ان کے پاس کوئی پلان ہو رضوان بھائی صاحب, تو یہ اب تک اس کو جاری نہ کر چکے ہوتے لوگوں کے سامنے. ان کا سب سے جو بڑا پلان تھا کہ جی اس کو کنسٹرکشن کو ہم بحال کرتے ہیں اور تعمیراتی صنعت سے جو ہے وہ روزگار بھی ملے گا اور جو میٹیریل ہے وہ بھی بکے گا اور ڈیولپمنٹ بھی ہوگی. بیسیکلی فلاپ ہو چکا ہوا ہے, لوگوں نے ٹرسٹ ہی نہیں کیا, لوگوں نے اس میں پیسہ نہیں لگایا. تو جب تک پرائیویٹ سیکٹر اس کے اندر انویسٹ نہیں کرے گا, بالآخر ان کے پاس ٹھیکیدار ریاض رہ جاتا ہے. بالآخر ان کے پاس وہی 2-4 حبیب رفیق, وہی جو نون لیگ کے دور میں کمپنیاں کام کرتی رہی ہیں وہ رہ جاتی ہیں. اب ان کو کتنا انگیج کر پاتے ہیں اور پھر کتنے شفاف وہ کر پاتے ہیں, حالات یہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں پلان, آپ کل کی بی آر ٹی کے اوپر جو پریس کانفرنس ہوئی ہے وہ سنیں. ساری سروس معطل کر دی گئی ہے اور تمام گاڑیوں کا دوبارہ معائنہ ہوگا. اور یہ صرف ایک بی آر ٹی کے پروجیکٹ سے آپ ان کی استعداد کار کا, اس پی ٹی آئی کی اندازہ لگا لیں کہ کسی پروجیکٹ کو مکمل کرنے کا اور چلانے کا کتنا وسیع تجربہ ہے ان کے پاس. اکانومی تو ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے رضوان صاحب. اچھی حکومتیں جو ہیں وہ ان کو بھی بڑا زور لگا کے اس کے اوپر کرنا پڑتا ہے, اور اکنامک گروتھ کا ایک پورا ایک سبجیکٹ ہے الگ سے جس کے اوپر آپ کو وہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کرنے ہوتے ہیں کہ سرمایہ کار اپنا پیسہ لگاتے ہوئے اعتبار کر سکے. اب جو اعتبار کی صورتحال ہے اس حکومت کے اوپر, جب آپ کہتے ہیں نہیں پکڑیں گے ہم تو اور لٹکا دیں گے, تو اس کے بعد وہ پیسے والا کہتا ہے یار نہ مجھے جیل بھگتنے کا شوق ہے نہ مجھے پکڑے جانے کا شوق ہے. وہ اپنا پیسہ لیتا ہے اور باہر جا کے کسی ملک میں بیٹھ جاتا ہے. اسی طرح آپ کی انڈسٹری ٹھپ ہو گئی ساری, اور اسی طرح آپ کی جو اکانومی ہے وہ کلیپس ہو چکی ہوئی ہے. کوئی الٹرنیٹو پلان نہیں ہے, اور جو لارے لپے مختلف جگہوں سے دیے جا رہے ہیں کہ خوشحالی آ رہی ہے اور آنے والی ہے, دور دور تک اس کا کوئی نشان دکھائی نہیں دیتا ہمیں. تو بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. پلان بی, میں اپنا خالد محمود رسول صاحب کی طرف جا رہا ہوں. سر پلان بی کوئی نظر آتا ہے آپ کو؟ کیونکہ پلان اے تو فنکشنل ہوتا ہوا مجھے تو نظر نہیں آ رہا اگر وہ فنکشنل ہے ان ریئل سینس. اب دیکھیں نا ہماری انہوں نے جو گروتھ کی ریٹ ہے وہ ڈاؤن ورڈ ریویو کر دی. ابھی ان کی پچھلے دن رپورٹ آئی, اس سے پہلے فچ کی رپورٹ آئی. اب اسٹینڈرڈ اینڈ پور اور موڈیز بچ گئے ہیں. خدا اللہ کرے ان کی کچھ پازیٹیو وہ ڈسپلے کر دیں, پر کتوں. اب اگر کوئی یہ پازیٹیو ڈسپلے نہیں ہو رہا تو 2 سال سے ہم یہ تجربہ کر کے کیا سبق ہم سیکھنے کو تیار نہیں ہے کہ اس طرح سے اکانومی آگے نہیں بڑھ سکتی, ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. زکوٰۃ کے اوپر معیشتیں نہیں چلائی جا سکتی. معیشتیں جو ہوتی ہیں وہ اس کے لیے ریئل ٹرم گروتھ چاہیے ہوتی ہے. آپ کو کوئی پلان بی سر نظر آتا ہے؟ پلان بی میں 2 ان کے پوائنٹس بڑے واضح نظر آ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ حکومت بہت زیادہ بینک کر رہی ڈیپینڈ کر رہی ایک کنسٹرکشن انڈسٹری کے اوپر. کل بھی پرسوں جو وزیر اعظم آئے ہوئے تھے لاہور میں, تو انہوں نے راوی اربن پروجیکٹ جو ہے اس کو افتتاح بھی کیا ہے.
अच्छा, फिर उन्होंने ड्यूरिंग द कोविड भी उसमें पैकेज दिया अपना कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए। अच्छा, उसमें वही रटी रटाई बात है कि चार्ली इंडस्ट्री को किक स्टार्ट मिलेगा एंड सो ऑन सो फोर्थ। अच्छा, अब उसकी टर्म्स एंड कंडीशन और बाकी लीगल पैराफेरेलिया जो है उसके इश्यूज को आप छोड़ दीजिए। तो अब तक हुकूमत का एक जो एक इनका गुमान है या इनकी एक प्लान बी जो आप बात कर रहे हैं, तो ये दे आर डिपेंडिंग एंड बैंकिंग वेरी हेविली ऑन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कि ये अगर किक स्टार्ट हो जाती है तो इससे बाकी इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिलेगा। दैट्स नंबर वन। नंबर टू ये है कि जो हमारा स्टेट बैंक का पिछली दफा था हॉट मनी, वो सारी की सारी ओवर 3 बिलियन आपको पता ही है जिस तरह फ्लश आउट हो गई। तो अब ये इनका जो अब तक नजर आता है वो ये है कि एक तो ये क्रेडिट ले रहे हैं कि जी जो रेमिटेंसेज है पिछले 2 महीनों की वो 2 बिलियन से ऊपर रही हैं, एंड दे आर प्रेइंग एंड होपिंग एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट कि ये आने वाले महीनों में भी रेमिटेंसेज अगर $2 बिलियन प्लस पर मंथ की आती हैं तो ये एक बहुत बड़ी इनके लिए लाइफ सेविंग होगी। तीसरे नंबर पे ये है कि आपने देखा कि ये रोशन पाकिस्तान के नाम से जो एक डिजिटल कोशिश कर रहे हैं कि जी अपना जो फॉरेन रेमिटेंसेज हैं या उनको इन्वेस्टमेंट जो पैकेज ऑफर कर रहे हैं, नॉट रेमिटेंसेज बट इन्वेस्टमेंट पैकेज ऑफर कर रहे हैं 5.5% जो है वो डॉलर डिनोमिनेटेड पे और रुपी में तकरीबन 9.5 के लगभग। तो दे आर सेइंग कि जो ट्राइंग के जी वो जो हमें जो क्रेडिट मार्केट है उससे लेके अपने फॉरेन रिजर्व्स को वहाँ मेंटेन कर सकें। अच्छा, इंपोर्ट क्योंकि ज्यादा हो नहीं रही, एक्सपोर्ट के बारे में इनका गुमान है कि जी अगले महीने जो है ना वो बढ़ जाएगी। तो ये तो इनका जो प्लान बी नजर आता है, दिस इज व्हाट, इसमें से अब कुछ गुमानियां भी हैं और कुछ जो है वो ट्रेंड्स चल रहे हैं, कुछ इनकी तवक्कुआत हैं। लेकिन ये इस तरह करके इकोनॉमी इस तरह की ख्वाहिशात के ऊपर या इस तरह के गुमान के या क्यास के ऊपर चलती नहीं है। अब ये जो आप बात कर रहे हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो हमारा दिया है आउटलुक, वो जो 2% आउटलुक भी दिया है वो कंडीशनड है। वो कंडीशन ये है कि बाय एंड ऑफ 2020 अगर ये कोरोना जो है वो कंप्लीटली सबसाइड हो जाता है, नंबर वन, जो कि बजाय खुद एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दूसरे ये कि IMF के साथ जो रिफॉर्म्स इन्होंने एग्री की हुई थी वो रिफॉर्म्स का प्रोसेस शुरू हो। तो वो आपके सामने है कि रिफॉर्म्स का पैकेज तो हम ना पहले रिफॉर्म कर पाए हैं, लिप सर्विस हमारी बड़ी है, बातें हमारी बड़ी हैं और सारा कुछ है, लेकिन रिफॉर्म होती हुई तो नजर नहीं आ रही। और खास तौर पे अब जिस तरह कोविड के बाद इकोनॉमी की कंडीशन है, ग्लोबल इकोनॉमी की कंडीशन है, उसमें ये रिफॉर्म होते बातें क्या होनी है। अब रिफॉर्म्स का आलम ये है कि जब हुकूमत आई इन्होंने कहा कि जी हम जो जितनी भी है इसके पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज के जो लॉस है उसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। वो आपके सामने है कि ना वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ कैफियत आई, बहुत सारे जो बोर्ड नामुकम्मल हैं, अक्सर जो मतलब है कई 60-70 या 90 कुछ लोग कह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन है जिनको हम अभी तक हेड्स प्रॉपर जो है ना वो उनके पॉइंट जो है ना वो नहीं कर सके। सर्कुलर डेट हमने कंट्रोल करना था, वो आपके सामने है, वो नहीं कर पाए। तो वो रिफॉर्म्स कहाँ होनी है, वही तो इसी रिफॉर्म्स का हिस्सा है। अब इन्होंने कहा है कि जी हमने वो एनर्जी सेक्टर वालों के साथ नेगोशिएशन किया, उसका बड़ा बेनिफिट आएगा। अभी वो मतलब है कि जब हो जाता है उसका कमर्शियल कितना इम्पैक्ट आता है, इम्प्लीमेंटेशन में जाएगा तो फिर समझ में आएगा। तो कहने का ये मतलब है कि ये 2% भी जो है इसके साथ बहुत सारी कंडीशनैलिटीज अटैच्ड हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस वक्त हुकूमत का जो प्लान बी जिस तरह मैंने गुजारिश की, जो मुझे समझ में आता है, अदर देन दैट जो हुकूमत को करने की चीज ये है कि जो कोविड-19 के दरमियान में स्टेट बैंक ने जिस तरह ये अपना इजी मॉनेटरी पॉलिसी दी है, इनको भी ये चाहिए कि थोड़ा सा ये जो इस वक्त शिकंजा कसा हुआ है बिजनेसेस के ऊपर थोड़ा सा नरम करें। रिफंड्स में थोड़ी सी तेजी आई है, बेहतरी आई है। दैट इज द रीजन कि आप देखें कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पिछले महीने 5% की ग्रोथ है। अगर ये एक्चुअली थोड़ी सी कोशिश करें तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री हमारी रिवाइव हो सकती है, और वही हकीकतन देखा जाए तो वही फिर प्लान बी होगा जो मुल्क को आगे ले जा सकता है। अदरवाइज ये है कि निरा जो कंस्ट्रक्शन और मजीद कर्जे लेने से ये इकोनॉमी जो है ना वो किक स्टार्ट नहीं होने वाली। बिल्कुल ठीक। फारूकी साहब, ये जो अभी उन्होंने फरमाया कि जो पहले 5 महीने की ग्रोथ जो है वो 5% है, लेकिन 6 मंथ की जो फ्यूचर प्रेडिक्शन है सर वो नेगेटिव में, और पिछले 2 साल जो है हमारी जो ग्रोथ रही है, एक दफ़ा को 8.25% नेगेटिव में रही है, LSM ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, और दूसरी दफ़ा 9.25%, 9.5% नेगेटिव में रही है। 2 साल तो हमने इस तरह गुजारे हैं। लेट्स होप फॉर गुड कि ये साल को बेहतरी का नज़र आ जाए सर। लेकिन हमने पूरी इंडस्ट्री खोल दी सर, हमने कहा जी गरीबों को रोज़गार मिलना चाहिए, और लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो पिछले महीने 20% गिर गई हैं, इसका मतलब तो बड़ा खौफनाक हुआ ना सर कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं चल पा रही, जो हम करते हैं वो नहीं चल पाते सर।
اور یہ دیکھیے یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ 20% ہماری ایکسپورٹس گر گئی، یہ اس بات کے باوجود ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ جب کرونا کا وبا شروع ہوئی اور چائنا میں اور انڈیا میں اور کئی دوسرے ممالک جو ہیں وہاں سے مینوفیکچرنگ کم ہوئی اور وہ آرڈر جو ادھر پاکستان میں آئے تو اس کے نتیجے میں پاکستان میں ایکسپورٹس جو ہیں بڑی بنیادی طور پہ دیکھیے رضی صاحب، پلان بی آپ کا کوئی ہو یا نہ ہو، آپ کو کوئی رول ماڈل تو بنانا چاہیے نا کسی کنٹری کو. آپ دنیا کے جس ملک کو بھی دیکھیں، چائنا ہے سب سے بڑا ترقی کرنے والا ملک اس دور کا، اس کے بعد انڈیا ہے، پھر ہمارے پاس دیکھنے کے لیے ملائیشیا، انڈونیشیا جیسے اور ویتنام جیسے چھوٹے ممالک جو ہیں لیکن بہت تیزی سے ترقی کرنے والے ممالک ہیں، یہ آ جاتے ہیں. ان سب کے جو ایکسپورٹ سیکٹر ہیں انہوں نے کتنا بہتر پرفارم کیا ہے. ہمارے ہاں اس حوالے سے کیا تیاری ہے، ہم نے کیا کچھ کیا ہے. ہم نے مراعات تو دی لیکن ہم ان کے لیے اس کے علاوہ کیا کر سکے، ہم بیرونی سرمایہ کاری پاکستان میں کتنی لا سکے ہیں. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جب تک آپ بیرونی سرمایہ کاری پاکستان میں نہیں لائیں گے، یہاں انڈسٹری نئی قائم نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم پاکستان میں کسی ایسی ترقی کی گنجائش نہیں دیکھتے اور نہ ہی توقع رکھ سکتے ہیں جو ہمیں کسی ایسے تشویشناک صورتحال سے باہر نکال سکے. ورنہ تو جو عالمی مالیاتی اداروں کی دیگر اداروں کی جو رپورٹس آتی ہیں وہ ایسی ہی آتی رہیں گی. اور اگر ہم 2% تک جو مشروط طور پہ جو جیسے خالد صاحب نے کہا ہم پہنچ بھی جاتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. پاکستان میں کرونا نے کتنا اثر کیا، کتنی انڈسٹری بند رہی، میں سمجھتا ہوں اگر آپ غور سے اس کو دیکھیں تو اس وبا کے دوران بھی پاکستان میں مختلف سیکٹر کام کرتے رہے ہیں. بالکل صحیح. وہاں اتنی پابندیاں نہیں رہیں. سو کرونا کو ہم کوئی اس کی ریزن نہیں پاکستان میں بہت بڑی بنا سکتے. اور ہماری بہت زیادہ انحصار پاکستان کا جو ہے وہ اپنی زراعت پہ ہے. وہ تو اسی طرح سے زرعی سیکٹر نے تو ویسا ہی پرفارم کیا. اور پچھلے بجٹ میں بھی اگر ہمیں کچھ کامیابی ملی تھی تو زرعی سیکٹر میں جو ہم نے کچھ اچھا دیکھا تھا اس کی وجہ سے ہم کچھ بیلنس کرنے میں کامیاب ہوئے تھے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جب تک آپ بڑے پیمانے پر کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس میں بیرونی سرمایہ کاری پاکستان میں آتی ہے، انڈسٹری قائم ہوتی ہے اور آپ کی مینوفیکچرنگ کا شعبہ جو ہے وہ کام کرتا ہے، تو اس کے ساتھ اگر آپ صرف اب یہ تو ایک شعبہ ہے جو کنسٹرکشن کا ہے، اس کو آپ پاکستان کے اندر رکھتے ہوئے یقینی طور پہ لوگوں کو روزگار کے مواقع اس کے نتیجے میں ضرور دے سکیں گے، لیکن آپ اس کے نتیجے میں ڈالر نہیں کما سکتے. جب تک آپ ڈالر کمائیں گے نہیں تب تک آپ ڈالر خرچ بھی نہیں کر سکتے. لیکن آپ اگر ریاست کے منتھلی اخراجات دیکھیں تو جتنے ڈالر ہمیں چاہیے کیا پاکستان وہ پرووائڈ اپنے طور پہ کر رہا ہے؟ اگر نہیں کر رہا تو اینولی جب آپ جا کے اپنے اوپر دیکھیں گے آپ کے اوپر برڈن کتنا آتا ہے تو وہ اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ آپ کو پھر جا کے مالیاتی اداروں کے پاس نئے قرضے لینے پڑتے ہیں. وہ قرضے پھر پاکستان میں بوجھ بنتے ہیں. جیسے پرائم منسٹر ابھی کہہ رہے تھے، انہوں نے ایک دن پہلے اسمبلی میں بھی کہا، انہوں نے کہا جناب کہ کیونکہ قرضے تھے ہمیں مشکلات پیش آئیں، ہم کیسے وہ ساری پیمنٹس ہم نے کتنی مشکلات میں کی. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس حکومت کا کیا کوئی ایسا ان کے پاس کوئی فارمولا آ گیا ہے جس کے نتیجے میں یہ قرضے کم کر سکیں؟ قرضے تو پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئے ہیں. آپ کے تمام تر اقدامات کے باوجود قرضے بڑھ گئے ہیں. سو جس پلان بی کی آپ بات کر رہے ہیں یہ آپ کی ایک پرپوزل تو ہو سکتی ہے، آپ کی سوچ تو ہو سکتی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ حکومت کی سطح پر کوئی ایسا پلان بی ہے بھی یا کسی پلان بی کے بارے میں سوچ بھی ان کے ذہن میں ہے. مجھے ایسا لگتا ہی نہیں. آپ کو ایسا نہیں لگتا؟ بھٹی صاحب، ظاہر ہے کہ آپ تو مائکرو کی بات کریں گے، عام آدمی کی حالت کی بات کریں گے. عام آدمی کے پاس بھی کوئی پروجیکٹ ہے، کوئی پلان بی ہے، یا اب اس نے صرف خودکشی رکھی ہوئی ہے کہ اب میں نے خودکشی کرنی ہے؟ صاحب دوسری والی بات جو ہے نا خودکشی والی، وہ ذرا نزدیک ہے اور حقیقت کے قریب لگتی ہے مجھے، کیونکہ جو حالات اس وقت پاکستان کے ہیں، جو ان کا آپ کے بہت سارے سوالات میں سن رہا تھا کہ بہت سارے سوالات جو آپ نے اٹھائے ہیں یا میرے دوستوں نے اٹھائے ہیں، ان کے جواب وہ جو ارسطو اور افلاطون جو حکومتی صفوں میں سب سے آگے بیٹھے ہوئے ہیں وہ دے سکتے ہیں زیادہ بہتر. لیکن معاملہ یہ جی کہ ان کے پاس پلان بی بھی ہے، اے بھی ہے، زیڈ تک پلان ہے، لیکن وہ سارے کے سارے وہی ہیں. کریکٹر ہوتا تھا شیخ چلی، یہ سارے وہ اسی کے بنائے ہوئے ہیں. وہ پتہ نہیں کدھر چلا گیا بیچارہ، وہ آج کل ان کے قابو آ گیا، کہیں نکلا کہیں باہر سیر کرنے تو ان کے قابو آ گیا ہے وہ. اب معاملہ یہ جی کہ عام آدمی جو ہے وہ بیچارہ اگر 100 روپے کلو چینی خریدے گا یا 105 روپے کلو چینی خریدے گا، اور اس کے اگر 2 سے 3 بچے ہیں، کرائے کا گھر ہے، وہ پڑھنے والے بچے ہوں گے، انہوں نے دودھ پینا ہے تو دودھ بھی جو ہے وہ 100 روپے کلو سے نیچے نہیں ہے. اس کے بعد آٹا کھانا ہے جو 70 روپے سے بھی تجاوز کر گیا ہے. دالوں کا حال کوئی نہیں رہ گیا، 200-250 سے نیچے کوئی دال نہیں ملتی ہے، سبزی کوئی ملتی نہیں ہے.
آپ کہتے ہیں جی کہ ہماری ریمیٹنس بہت اچھی ہو گئی ہے, آپ اتنا جھوٹ نہ بولیں بھائی. بہت سارے لوگ وہاں سے کاروبار وائنڈ اپ, اپنی نوکریاں وائنڈ اپ کر کے پاکستان واپس آ رہے ہیں. آپ کو لوگوں کے جو آرڈر چھوڑے ہوئے ہیں دوسرے ملکوں کے وہ ہمیں ملے ہیں, ایکسپورٹ آرڈرز جو ملے ہیں ابھی, ہم نے پتہ نہیں کب پورے کرنے ہیں. ہاں آپ اس رپورٹ کو ہم نے اس پہ ڈھول بجا دیے, ہم نے جتنے ڈھول والے تھے سارے ہائر کر لیے کہ جی جناب بجائیں, اور وہ جو ٹویٹر والے بچے تھے ان کو کہا کہ جی ہر چیز چھوڑ دو اور یہ کر دو. معاملہ یہ رئیس صاحب کہ قوم کو صرف حقیقت بتا دیں. آپ نے قرضوں کا وعدہ کہ جی ہم خودکشی کر لیں گے, وہ جو خودکشی تھی وہ قوم کرے گی ان کے جگہ پہ نا. ظاہر ہے بیچاری قوم نے اور عوام نے, جو میں اور آپ ہیں, برڈن تو ہم نے لینا ہے, انہوں نے تو نہیں لینا. خان صاحب کا کیا ہے جی, یا ان کے جو کابینہ میں لوگ ہیں وہ ان میں سے آدھے سے زیادہ فارن نیشنل ہیں, انہوں نے ایک جہاز بھرنا ہے. انہوں نے کسی وقت بھی ان کو جب پتہ چل گیا جی کہ جناب کام الٹنے لگا یا خراب ہونے لگا انتخابات کے بعد یا قریب, تو انہوں نے تو چلے جانا ہے. خان صاحب کا اپنا ایک بیگ ہے صرف. برٹش ورجن اور ورجن اٹلانٹک دونوں برٹش جو کمپنیاں ہیں ان کی ڈائریکٹ فلائٹیں لاہور میں بھی شروع ہو گئی ہیں. بھٹی صاحب بھاگنے میں آسانی رہے گی. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور رہی بات رہی کہ جی ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے یا جو بھی ہے, رئیس صاحب دیکھیں ان کو انہوں نے اپنا فائدہ دیکھنا ہے کہ اگر مجھے وہ 10 روپے دیتے ہیں تو میں نے ان کو 20 روپے یا 15 روپے یا 12 روپے واپس کرنے ہیں. وہ مجھے 8 روپے تو میرے سے نہیں لیں گے, وہ میرے کو پھوپھی کے بچے تو نہیں ہیں. وہ نہ تو عمران خان صاحب کے پھوپھی کے بچے ہیں, نہ میاں نواز شریف کے, نہ بلاول زرداری بھٹو کے, اور نہ ہی وہ کسی اور کے ہیں. بالکل ٹھیک. ان کو اپنا چاہیے پیسہ محفوظ, اور اس کے بعد ان کو چاہیے جی کہ ان کا ریٹرن کیا آ رہا ہے. بینک کا دیکھیں, مجھے آپ بتا دیں پوری دنیا میں جو بینکنگ کا نظام ہے کیا وہ سود پہ مبنی نہیں ہے؟ کیا وہ منافع نہیں لیتے ہیں؟ وہ مفت میں دے دیں گے آپ کو, بلا سود قرضہ کوئی نہیں دیتا. دیر از نو فری لنچ. بالکل ٹھیک, کوئی بھی نہیں ہے, یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے. اور رہی بات عام آدمی کی, تو رہی صاحب عام آدمی بیچارہ میرا خیال ہے کہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ 18 یا 20 ہزار روپے میں گزارا کیسے کر رہا ہے, جس کے گھر کا بل بجلی کا اس وقت 1 یا 2 پنکھوں کے ساتھ 5,000 روپے آ رہا ہے. تو 15,000 کے میں مجھے نہیں پتا کہ وہ فیس کیسے بھر رہا ہے, کرائے کا کیسے بھر رہا ہے, اور وہ خودکشی کا سوچ رہا ہے. تو وہ کس طرح سوچے گا؟ اب تو خودکشی بھی بڑی مہنگی ہے, رسی بھی بہت مہنگی آتی ہے. خالد محمود رسول صاحب, حکومت نے 1-2 انیشیٹو لیے لیکن اس کا پراپر فالو اپ ہمیں نظر نہیں آتا. لائک پرائم منسٹر یوتھ لون سکیم, پہلے اس کی سافٹ لانچنگ ہوئی, پھر اس کی پراپر لانچنگ ہوئی, پورٹل اپلیکیشن دیں. مجھے کوئی ایک بچہ نہیں ملا جس نے وہ قرض حاصل کیا ہو یا کوئی ہوا ہو. انیشیٹو ان کے شاید اس لیے بھی فلاپ ہوتے ہیں کہ یا تو ان کے پاس پراپر لوگ نہیں ہیں جو اس کا فالو اپ کر سکے, اس پہ امپلیمنٹیشن کر سکے, اور یا پھر ان کا اپنا ہاسا نکل جاتا ہے. کہیں نہ کہیں مسئلہ ہے جی. اس پہ میں نے بلکہ لکھا بھی ہے, اور مجھے اس کے جواب میں کچھ نوجوانوں نے کہا بھی کہ جی ہم نے اپلائی کیا لیکن اس کے بعد سے ہمیں کوئی جواب نہیں ملا, حالانکہ ہماری پروپوزل ساؤنڈ تھی. ایز فار ایز یوتھ لون از کنسرنڈ, اس میں تو جی یہ ہے کہ ان کے پاس فنڈز تھے. فنڈز کی جو ابھی تک ڈسپرسمنٹ ہوئی ہے وہ ہارڈلی اوور $1 بلین ہوئی ہے, وچ از نتھنگ بیسیکلی. تو اس میں تو جتنے بھی پروسیجرز اور رولز اینڈ ریگولیشن اور یہ وہ ہیں, وہ فین فیئر تو بہت زیادہ تھا, لیکن یہ ہے کہ آن گراؤنڈ انفارچونیٹلی ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکا. آپ نے بالکل بجا کہا کہ یہ جتنے بھی انیشیٹو ہیں, جب تک یہ کمرشل سینس میں, پریکٹیکل سینس میں آن گراؤنڈ ٹرانسلیٹ نہیں ہوئیں گے, یہ اس انداز میں پھر فائدہ بھی نہیں ہے. اب یہ کہ آپ لیجیے کہ سب سے زیادہ جو اس وقت گورنمنٹ ڈیپینڈ کر رہی ہے وہ کنسٹرکشن سیکٹر کے اوپر کر رہی ہے. آپ کے اسلام آباد میں جس انداز میں انہوں نے کافی لوگوں کو مراد دی ہیں اس بلو ایریا میں, اچھا اس کے علاوہ پوری انڈسٹری کو, اور بار بار یہ ایک نیریٹو بلڈ اپ کیا جا رہا ہے کہ بس جی آپ دیکھتے چلے جائیں, یہ کنسٹرکشن انڈسٹری میں بوم جو آ گیا, لوگوں سے پیسہ آ گیا, آپ سے پوچھا کچھ نہیں جائے گا, اور اس میں 40 انڈسٹری جب چل پڑے گی تو جناب پاکستان میں تو لہریں بہریں ہو جائے گی. تو آل سیڈ اینڈ ڈن یہ خوشگمانی ہے, اچھی خوشگمانی ہے, اللہ کرے اس میں کچھ ہو سکے. لیکن آپ نے درست اشارہ کیا ہے کہ جو فالو اپس ہیں, جب تک وہ فالو اپس کر کے ہم ان چیزوں کو پریکٹیکلی عمل نہیں کریں گے, ایگزیکیوٹ نہیں کریں گے, جو ہمارے ڈیفیسٹ کی چیزیں ہیں ان کو پلگ ان نہیں کریں گے, اور جس طرح خالد فاروقی صاحب نے کہا کہ ہم اپنی ایکسپورٹس کو نہیں بڑھائیں گے, اپنی پروڈکٹیوٹی کو نہیں بڑھائیں گے, تب تک میری جان یہ اکانومی کک سٹارٹ نہیں کرتی. یہ ہمارے ہاں ہی نہیں ہے, پوری دنیا کا تجربہ ہمارے سامنے ہے, باقی لوگوں سے بھی سیکھ لیں اور ہمارے اپنے ہم بھی سیکھ لیں. یہ فالو اپس میں ہم بہت زیادہ کمزور ہیں. یہ وہی چیز ہے جو پہلے ہم قانون کی بات کریں کہ ہمارے یہاں قوانین کی کوئی کمی نہیں ہے, عمل درآمد کی کمی ہے. اکانومی میں بھی انفارچونیٹلی یہی ہمارا مین ایشو ہے. بالکل ٹھیک ہے. فاروقی صاحب, اگر ہم جو ہے اس وقت یہ ان چیزوں کے اوپر کام نہیں کرتے, نارملی ہوتا یہ ہے کہ آپ جب اس طرح کے کم شرح سود کے اوپر لون دیتے ہیں تو 5-10 ہزار انٹرپرینیور نیا انٹر ہوتا ہے, وہ لوگوں کو امپلائی بھی کرتا ہے, مینوفیکچرنگ بھی بڑھاتا ہے.
آپ نے کوشش کی, ناکام ہو گئے. پھر آپ دوسرا جمپ سٹارٹ دینا ہوتا ہے جو آپ نے ایگزسٹنگ بزنسز ہوتے ہیں کہ ان کو آپ انیشیٹ دیتے ہیں کہ وہ ایکسپینشن کر لیں. لوکل جو ہمارا ڈومیسٹک انٹرپرینور ہے اس کے لیے بینکنگ ممنوع ہو چکی ہوئی ہے, وہ بینک سے کوئی لون نہیں لے سکتا اپنی ایکسپینشن کے لیے, اور آپ نے انٹرسٹ ریٹ اتنا ہائی رکھا ہوا ہے, اس کے لیے کوئی نیا پراپر سکیم نہیں انٹروڈیوس کروا پائے. تو ایسی صورت میں آپ کیوں یہ خواب دیکھیں کہ اکانومی جو ہے وہ ریوائول کی طرف جا رہی ہے, اور میرا پرائم منسٹر ہر ہفتے ایک ڈیٹیل قسم کی ٹویٹ جاری کر دے کہ اکانومی بہتر ہو رہی ہے, اکانومی بہتر ہو رہی ہے. دیکھیں یہ پرائم منسٹر کے اپنے خواب ہیں نا, ان کے خوابوں پہ آپ پابندی نہیں لگا سکتے. میں نے تو آپ کو بتایا کہ آپ کو دنیا میں اگر آپ کے پاس اپنے پاس سامنے سوچنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو کسی کنٹری کو رول ماڈل بنا لیں. مثال کے طور پہ چائنا نے ترقی کا اس کا کیا طریقہ کار ہوا, انہوں نے دنیا بھر سے سرمایہ کاری حاصل کی. کوئی ایسا مجھے بتائیں کہ ملٹی نیشنل کمپنی جس نے وہاں انویسٹمنٹ نہ کی ہو. اس انویسٹمنٹ میں ساتھ انہوں نے یہ کیا کہ اپنے ملک کے اندر جو ان کے لوگ تھے ان کو سکلڈ بنایا, ان کو ٹریننگ دی. ہمارے یہاں پہ کیا آپ نے اس پچھلے 2 سال کے عرصے میں, یا میں کہتا ہوں 10 سال پچھلے لے لیں, ہماری حکومتیں کیا اس طرف کہیں توجہ دیتی ہیں کہ آپ کے ملک میں کتنے سکلڈ لوگ ہونے چاہیے, کتنے تربیتی ادارے ہیں. جس ملک میں آپ ڈگریاں بانٹ رہے ہیں, لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں, جس ملک میں ٹیکنیکل ایجوکیشن نہیں ہوتی, جہاں سکلڈ لوگ نہیں ہوتے, وہاں پہ انویسٹمنٹ بھی کم آتی ہے. آپ بنیادی چیزوں کی طرف جائیں, آپ یہاں پہ یہ تربیتی ادارے قائم کریں, پھر آپ انویسٹمنٹ لے کے آئیں, پھر اس انویسٹمنٹ سے اپنے لوگوں کو ٹرین کریں. اس کے بعد آپ ابتدائی طور پہ دیکھیں چائنا جن چیزوں کو چھوڑ رہا ہے اور وہ ہائی ٹیک کی طرف جا رہا ہے. آپ چائنا سے جب اتنے بڑے پروجیکٹس لے رہے ہیں, سی پیک کا آپ کا جو چل رہا ہے معاملہ, اس میں ان کی انویسٹمنٹ اتنی ہو رہی ہے, اور جو چائنا کا جو سی پیک پروجیکٹ ہے, اب سننے میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ وہ یہ آیا کہ یہ پروجیکٹ پورے پاکستان کے لیے ہو گیا ہے. چلیے تو آپ کے ملک کے اندر کیا وہ زون قائم ہو سکے ہیں جن کا آپ نہیں, اس کا افتتاح آج کل کیا جی پرائم منسٹر نے, رشکئی کا افتتاح کیا ہے. پرائم منسٹر ہاؤس میں, ہاں پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے رشکئی انڈسٹریل اسٹیٹ کا افتتاح کیا ہے. ابھی وہاں پہ تعمیرات شروع ہوئی ہیں, اور افریقہ میں چائنا نے جا کے اپنی انڈسٹری ڈسلوکیٹ کر لی ہے. ہم نے اس پروگرام کے اندر کوشش کی کہ کوئی مثبت بات کر سکیں, لیکن مثبت بات نہیں ہو سکی کیونکہ چیزیں خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہیں. جرنلسٹ کا کام نیگیٹیوٹی پھیلانا نہیں ہوتا, لیکن آنے والے خطرات سے آگاہ کرنا ضرور ہوتا ہے. اس لیے جرنلسٹ کو کسی بھی قوم کی, کسی بھی حکومت کی کان اور آنکھیں کہا جاتا ہے, اور کوئی بھی عقل مند آدمی نہ اپنے کان کاٹتا ہے نہ اپنی آنکھیں پھوڑتا ہے. صحافت پر پابندیاں لگانے والوں کے لیے یہ میرا آخری پیغام. آج کے لیے اتنا ہی, کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ